أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين الشاكرين الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما قبل درس میں سورۃ یونس کا مختصر سا خلاصہ بیان ہو چکا. آج سورۃ یونس کی آیت نمبر 3 اور 4 تلاوت کی ہے. آیت نمبر 3 کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس کے دعوے کو اجمالاً ذکر کیا ہے اور ایک دلیل عقلی بھی بیان کی. دلیل عقلی بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نتیجہ بھی نکالا کہ اس دلیل کا نتیجہ کیا ہے. دلیل عقلی بھی دی اور دعوے کو بھی اجمالاً ذکر کیا. پھر دعوے کو اجمالاً ذکر کرنے کے بعد دلیل کا نتیجہ بھی نکالا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے دلیل عقلی بیان کی ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. ان بے شک پکی بات، ان تحقیق کے لیے آتا ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں. ان بے شک ربکم تمہارا پالن والا، تمہیں پرورش دینے والا، حد کمال تک پہنچانے والا، تمہاری ہر قسم کی ضرورت کو پورا کرنے والا، اسے رب کہا جاتا ہے. رب وہ ہوتا ہے جو تدریجاً انسان کو حد کمال تک پہنچا دے. تو فرمایا ان ربکم، تمہاری پرورش کرنے والا، تمہارا رب اللہ. وہ کون ہے؟ اللہ. اللہ، اور اللہ وہ ذات ہے الذی خلق السماوات والارض، وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمینیں بنا دی ہیں. جو زمینوں اور آسمان کا خالق ہے وہی تمہارا رب ہے اور اسے اللہ کہا جاتا ہے. یعنی جو خالق ہے، خالق اللہ ہے، اور خالق جو اللہ ہے وہی تمہارا رب ہے. آگے فرمایا فی 6 ایام. یہ کوئی لمبی چوڑی مدت نہیں اللہ تعالیٰ نے استعمال کی کہ اللہ تعالیٰ نے کافی مدت لگائی ہے جی آسمان بنانے کے لیے، زمین نہیں، بلکہ فرمایا فی 6 ایام. 6 دن کی کم مقدار کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے. اور یہ بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ لفظ کن کہتے، اور کن بھی ہمیں سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ میں کن کہتا ہوں تو وہ ہو جاتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ لفظ کن کا بھی محتاج نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ فی 6 ایام، جس طرح میں رب العالمین نے آسمان اور زمین کو 6 دن کی مقدار کے اندر بنایا ہے کہ میری جیسی قوت والی ذات ہونے کے باوجود، میں طاقتوں والی ذات ہونے کے باوجود میں نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں کے اندر بنایا ہے. تم بھی اپنے کاموں کے اندر جلدی نہ کیا کرو. جس طرح میں رب العالمین نے جلدی نہیں نہ کی
اس طرح تم بھی جلدی نہ کرو، اپنے کام کے اندر تدریجاً اپنا کام کیا کرو، آہستہ آہستہ کام کیا کرو اسی کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ جلد بازی شیطان کا کام ہے۔ تو فرمایا فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، زمین و آسمان کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گیا، یعنی پھر زمین و آسمان کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا، پھر ملکیت بھی اپنے ہاتھ میں لے لی کہ مالک بھی خود بن گیا۔ یدبر الامر، اور پھر مستوی ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ہر قسم کے معاملات کی تدبیر کرنے لگا کہ فلاں کو جی اتنا رزق دینا ہے، فلاں کو اتنا رزق دینا ہے، فلاں کو بیمار کرنا ہے، فلاں کو شفا دینی ہے۔ یدبر الامر، سب کاموں کی تدبیر، مدبر بھی آپ ہے، متصرف بھی آپ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے صورت کے دعوے کو اجمالاً ذکر کیا۔ یہ دلیل اس طرح بنی کہ فرمایا جو اللہ زمین و آسمان کا خالق ہے، خالق وہی ہے اور پھر مالک بھی وہی ہے کہ ثم استوى علی العرش، کہ اس نے ہر چیز کو اپنی ملکیت میں لے لیا ہے، مالک بھی وہی ہے اور مدبر اور متصرف بھی جب وہی ہے تو پھر مان لو کہ ایسے مالک کے سامنے کسی کا زور اور دبدبہ بھی نہیں چل سکتا، کیونکہ غلاموں کا مالک کے سامنے زور نہیں چلتا، ہمیشہ مالک کا غلاموں کے سامنے زور اور دبدبہ چلتا ہے۔ تو فرمایا کہ میری ذات کے سامنے کوئی دبدبہ اور زور بھی چلانے والا نہیں ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنی، کل قیامت کے دن میں رب العالمین کے دربار میں کوئی شفیع نہیں ہوگا، ہاں الا من بعد اذنی، میری اجازت کے بعد سفارش کریں گے۔ جس طرح صورت نبا جو 30واں سپارہ ہے اس کی پہلی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے دربار کے اندر کسی کی یہ بھی قوت نہیں ہوگی کہ وہ میرے سامنے خطاب کر دے، بات کر دے، بات کرنے کی بھی قوت نہیں ہوگی، ہاں جن کو میں اجازت دوں گا وہی میں رب العالمین کے سامنے شفاعت کریں گے، اور جن کے لیے اجازت ہوگی ان کے لیے شفاعت کی جائے گی۔ کتاب اللہ بھی سفارش کرے گی، جس طرح پہلے روزے میں نے بیان کیا کہ کتاب اللہ یہ سفارش کرے گی قرآن مقدس۔ اسی طرح انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ کی جماعت، اولیاء اللہ کی جماعت، حفاظ، علماء، شہداء یہ سفارش کریں گے اور ان کی شفاعت قبول کی جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے نتیجہ نکالا، ذالکم اللہ ربکم، یہ جو اللہ رب ہے تمہارا، جس کے اندر یہ ماقبل والی صفات پائی جاتی ہیں، خالق والی صفت، مالک والی صفت، مدبر متصرف والی صفت، فَاعْبُدُوهُ، اسی اللہ کی سامنے عبادت کرنے والے بن جاؤ، فَاعْبُدُوهُ، یہی اللہ تمہاری عبادت کے لائق ہے، لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ ذالکم اللہ، یہی اللہ جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، ربکم تمہارا رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، لہٰذا اسی کی عبادت کرو، افلا تذکرون، کیا تم دھیان نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، الیہ مرجعکم جمیعا، لوگو تم سب کا اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، اللہ کا وعدہ حقاً، حق سچا وعدہ ہے، اس وعدے کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر وہی اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا، ثُمَّ يُعِيدُهُ، جس نے پہلے تم کو پیدا کیا تھا، وہی اللہ تعالیٰ تمہیں موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور کس وجہ سے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ تمہیں کیوں زندہ کرنا ہے، وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی، یعنی کہ نتیجہ کیا ہے، غرض کیا ہے دوسرا دوبارہ زندہ کرنے کی، تو غرض اللہ تعالیٰ نے بیان کی، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ، تاکہ میں رب العالمین بدلہ دوں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ میں ان کو بدلہ دوں گا۔ اور وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ، ان کے لیے پینا ہوگا کھولتا ہوا پانی، وہ کھولتا ہوا پانی پئیں گے، جو پیپ ہوگی، خون کی پیپ ہوگی اور گرم پانی ہوگا، وہ انہیں پینے کے لیے پیش کیا جائے گا۔
وعذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور یہ کس وجہ سے ہوگا انہیں یہ عذاب کیوں ملے گا؟ تو فرمایا بما کانوا یکفرون، ان کے کفر کی وجہ سے انہیں عذاب ملے گا، جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار کیا، بات کو نہیں مانا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں مانا، اس وجہ سے انہیں عذاب ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔